الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه رواه أبو داود وابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پینے کے برتن میں سانس لینے یا پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث میں پینے کے دو ادب بیان کیے گئے۔ ایک ادب تو یہ ہے کہ جب سانس لیا جائے تو برتن کو منہ سے علیحدہ کر لیا جائے، برتن کے اندر سانس نہ لیا جائے۔ دوسرا ادب یہ بتلایا گیا کہ برتن میں پھونک نہ ماری جائے۔ کبھی کوئی تنکا، کوئی پتا، کوئی کچرا چائے کی پیالی میں یا کبھی پانی میں آ جاتا ہے، کٹورے میں آ جاتا ہے، تو اس کو پھونک مار کے دور نہیں کرنا چاہیے، اس کو چمچے سے الگ کر دیا جائے۔ ایسے ہی بہت سے لوگ چائے کی پیالی میں اوپر کچھ ملائی سی آ جاتی ہے تو جب پیتے وقت پھونک مار کے ملائی کو دور کرتے ہیں، یہ آداب کے خلاف۔ پینے کے ادب میں یہ شامل ہے کہ اس میں پھونک نہ ماری ہے۔ اسی طریقے سے پینے کا ادب یہ بھی ہے کہ جس برتن سے پانی پیا جا رہا ہے اس برتن کے اندر دیکھ کر پیا جائے کہ میرے منہ میں جو پانی جا رہا ہے وہ کون سا پانی جا رہا ہے، کچرا تو نہیں، کوئی مضر اثرات تو نہیں۔ لہذا ایسا برتن کہ جس کے اندر پانی نظر نہ آئے، پینے سے منع کیا گیا کہ نہ پیا جائے۔ مثلا مشکیزہ ہے اور یا کوئی ایسا بڑا برتن ہے اور باہر سے پانی اس کا دکھائی نہیں دے رہا اور پیتے وقت بھی نظر نہیں آتا، تو اس کو گلاس میں نکال کر پینا چاہیے، براہ راست اس برتن سے منہ لگا کر نہیں پینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس پانی کے اندر کوئی کیڑا ہو، کوئی نقصان دہ چیز ہو جو انسان کو نقصان پہنچا دے۔ تو جو برتن ہے اس کے اندر دیکھ کر بھی پیا جائے، اور برتن ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر پانی نظر نہ آتا ہو۔ ایسے ہی وہ برتن ایسا بھی نہ ہو کہ پانی پیتے وقت ایک دم اس میں تیزی کے ساتھ پانی آ جائے۔ بعض برتن پینے کے ایسے ہوتے ہیں جب انسان پی رہا ہوتا ہے تو تیزی کے ساتھ پانی آتا ہے۔ مثلا کوئی کین ہے، کین کے اندر اگر پانی ہے اور انسان اس سے منہ لگا کر پی رہا ہے تو وہ اچانک کبھی ہوا کے پریشر سے پانی تیزی کے ساتھ آ جاتا ہے، تو اس میں بھی سانس کی نالی میں پانی جانے کا امکان ہے۔ تو پینے کا ادب یہ بھی ہے کہ اس کو برتن میں یا کسی گلاس میں یا کسی پیالے میں نکال کر پیا جائے تاکہ نقصان سے بچا جا سکے۔ کل کے ہم نے درس میں یہ ذکر کیا تھا کہ کھڑے ہو کر پانی پینا بلا عذر یہ مناسب نہیں ہے۔ عذر ہو تو جائز ہے۔ آپ علیہ السلام کا عام معمول یہ تھا کہ آپ بیٹھ کر پانی پیا کرتے تھے۔ البتہ جو آب زمزم ہے اس کا کھڑے ہو کر پینا بھی جائز ہے اور بیٹھ کر پینا بھی جائز ہے، اور علماء نے کھڑے ہو کر قبلہ رو ہو کر اس کا پینا مستحب بتلایا ہے۔ اگر آب زمزم ہو تو کھڑے ہو کر قبلہ رو پینا مستحب ہے، اور عام پانیوں کے اندر عام مشروب میں بیٹھ کر پینا چاہیے۔ پانی کا پینا کل ہم نے عرض کیا تھا بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر اس کا اخراج بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ دونوں نعمتیں شکر کا تقاضا کرتی ہیں۔ بہت سے لوگ بیماری کی وجہ سے زیادہ پانی نہیں پی سکتے۔ گزشتہ دنوں ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، ان کے گردے فیل ہو چکے تھے اور ایک گردے کا ٹرانسپلانٹ ہو چکا تھا 21 سال قبل، اور وہ گردہ اب 6% کام کر رہا تھا، اور دوسرا ٹرانسپلانٹ ہونا تھا، اور ان کی بیٹی نے ان کو وہ گردہ عطیہ کیا تھا۔ تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا، بہت بڑے عالم ہیں، ہمارے فاق المدارس کے پنجاب کے مسئول بھی ہیں۔ تو وہ کہنے لگے میں صرف ایک گھونٹ پانی پی سکتا ہوں، میرے ابھی گردے کا یہ حال ہے کہ میں گلاس بھر کر پانی نہیں پی سکتا۔ تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمارے گردے سلامت ہیں، ہم 1-2 گلاس بھر کر آرام سے پانی پی لیتے ہیں۔ ہمیں اس پہ زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر جہاں تک اخراج کا مسئلہ ہے، خدا نہ خواستہ اگر یہ پیشاب رک جائے تو اس کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ جس پر یہ بیت رہی ہو اسی کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک عرب عالم وہ ایک مریض کی عیادت کے لیے گئے، اور وہ مریض وہ تھا کہ جس کا پیشاب رک چکا تھا، بہت تکلیف میں تھا۔ ڈاکٹر کو بتلایا تو اس نے کہا کہ اس کو آپریشن کرنا پڑے گا اور کٹ لگا کر اس کا یورین جو ہے وہ پاس کرنا پڑے گا۔ تو وہ تیار ہو گیا، مجبوری تھی، تکلیف بہت تھی، چنانچہ ہسپتال میں داخل ہو گیا اور اس کا پورا آپریشن وغیرہ ہوا اور اس کو شفا مل گئی۔ جب وہ وارڈ میں آیا تو لوگ اس سے ملنے کے لیے آئے، تو وہ عرب عالم بھی ملنے کے لیے گئے۔ تو اس مریض نے اپنے سرپرستوں سے، والدین سے کہا کہ ایک خط لایا جائے، ایک پرچہ لایا جائے، میں اس پر ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔
کہ میں بہت تکلیف میں تھا اور اس نے آپریشن کر کے مجھے اس تکلیف سے بچا لیا اور میری تکلیف ختم کر دی. تو وہ جو بزرگ تھے وہ فوراً کھڑے ہوئے کہنے لگے بہت اچھی بات ہے. جس نے کسی پر احسان کیا ہو تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. حدیث شریف کی روح سے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر گزار نہ ہو وہ اللہ کا بھی نہیں ہوتا. کسی نے احسان کیا تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہ بات کہہ کر کہنے لگے کہ ایک بات میں اور کہتا ہوں, جو ذات ہمیں بغیر کسی تکلیف کے, بغیر ہمارے صدر کے لوگوں کے سامنے کھولے ہوئے, بغیر کسی کٹ کے دن میں کئی دفعہ یہ عمل ہم سے کروا دیتی ہے, بآسانی ہمارا یہ پانی خارج ہو جاتا ہے, تو ہم بیت الخلاء سے باہر نکل کر غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی بھی نہیں پڑھ سکتے. اس کا ہم شکر ادا نہیں کرتے. اب یہاں ڈاکٹر نے باقاعدہ کٹ لگایا, تکلیف بھی ہوئی, اس کا سطر بھی ڈاکٹر کے سامنے کھلا, اس سب کے بعد بھی وہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہے. ایک اچھی بات ہے, لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو ذات ہماری پردہ پوشی کے ساتھ اور بغیر کسی تکلیف کے ہمارا یہ زائد پانی بآسانی خارج کروا دیتی ہے, وہ شکریہ کی مستحق نہیں. تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کیا کرے. اللہ ہم سب کو شکر کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.